ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا، اللہ کا بڑا فضل ہے اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے، بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے۔ اور یہ عدالت کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے۔ میں جو عدالتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہوں، جج تو بیچارہ پابند ہے نا، وہ تو لا، تو ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے۔ تو جب میں عدالت کو کہہ رہا ہوتا ہوں، اصل میں اسمبلیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں۔ جج صاحب ناراض نہ ہوا کریں صاحب، ہمیں وہ تو پابند ہے لا کا بھائی، وہ اگر نہیں کھلا کی ڈگری دے گا وہ اندر ہو جائے گا جج، وہ تو مجبور ہے۔ تو اب بیویوں کا بھاگنا الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کی جہاں شادی ہوئی اگلے دن مہر بیگم نے لیا اور جائے کورٹ میں کہے مجھے یہ بندہ بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ جج ہو سکتا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ لے وائی، کیوں، ویسے یہ جنرل نالج کے لیے پوچھے گا، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ جج کہے گا کوئی بات نہیں، یہ لیں آپ کو کھلا، جائیں جو اچھا لگ رہا ہے اس سے شادی کریں آپ۔ یہ لا ہے، اگر میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے، ایسے ہی نہیں پھینک رہا میں، ٹھیک ہے نا۔ کسی دن ہو سکتا ہے وہ پیج بھی دکھا دوں جو ہمارے آئلی قوانین میں جنرل مشرف نے جو قانون پاس کروایا ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بھی اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی چاہے گی، اس کو ریزن بتانا ضروری نہیں ہے، جج پابند ہے، اس کو طلاق کی ڈگری تھمائے گا۔ اور ہمارے ہاں جہالت ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، میں اس جہالت پہ بھی ابھی بات کرتا ہوں، کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو میرے خلاف اس عدالتی خلا پہ کلپ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی حدیث کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کو جواب دیا آپ نے۔ میں بتاتا ہوں ابھی اس کا، ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کا بھاگنا اس زمانے میں الحمدللہ عدالتوں نے، ہمارے حکمرانوں نے بے انتہا آسان۔ اچھا بیگم جب بھاگے گی تو بچوں کے سمیت بھاگے گی، بچے بھی کس کو ملیں گے اگر بچے ہو چکے ہیں؟ اس میں ہوگا یہ، اب بے روزگاری سے مت ڈریے، موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا 1,00,000 روپے ماہانہ کمائیں۔ ابھی ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیوز میرے ساتھ آئی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپے وہ تو صحیح سچی مچی کے کمانے کا، حلال کمانے کا بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں، تھوڑی سی غیرت ختم ہوگی لیکن آپ پیسے دبا کے چھاپو۔ لیکن یہ خواتین کے لیے آفر ہے، مرد اس میں مسکرانے کی کوشش، کیونکہ مردوں کی جیب سے ہی کمائیں گے۔ دیکھو بہترین طریقہ یہ، اگر آپ لیڈیز ہیں تو نہیں، لیکن فرض کر لیتا ہوں آپ لیڈیز ہیں، آپ کسی بندے سے شادی کریں، مہر رکھیں، نان نفتہ لیتی رہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیں۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہو آپ کورٹ میں جائیں، بولیں کہ اس نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مجھے اس سے کھلا چاہیے۔ عدالت کھلا کی ڈگری بھی تھمائے گی آپ کو، 18 سال تک کے بچے کا خرچہ اس کی وہ باپ کے خرچے پہ ڈال دے گی۔ آپ کہہ سکتی ہو اگر آپ لیڈیز ہو، وہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، کہ بھائی خرچہ باپ پہ ڈلے گا تو ہے، باپ تو وہی ہے نا، خالص میرا بچہ تو نہیں ہے نا، تو نہیں، وہ باپ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے، ورنہ اس سے بڑا خان سامہ کوئی بھی نہیں، وہ صرف پیسے دے گا، مرضی ٹوٹلی کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی، بچہ رہے گا آپ کے پاس۔ آپ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی مرضی کا لباس پہنائیں، جہاں بھی لے کر جائیں، جو بھی کریں، باپ صرف عدالت میں پیسے بھرے گا اور کسی کام کا وہ باپ نہیں ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی تو محبت تو باپ سے کریں گے وہ، کہ ہمارا باپ ساری زندگی ہمیں خرچہ دیتا رہا، 18 سال کے بعد تو وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ نا 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 نا، 18 سال آپ کے پاس ہیں باپ کے خلاف اس کا ذہن بنانے کے لیے۔ 18 سال میں بھی تبلیغ میں 4 مہینے میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے، آدمی بالکل الٹ کے آ جاتا ہے، بغیر داڑھی ہو تو داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی، ہیروئن چاہیے ہو تو ہیروئن چھوڑ دیتا ہے۔ تو 18 سال میں اس کی کھوپڑی کیسے نہیں بدلے گی؟ 18 سال تک وہ اس کی کھوپڑی خراب کرے گی کہ تمہارا باپ ظالم تھا، مارتا تھا، کوٹتا تھا، لڑکیوں کے چکر میں تھا، نشہ کرتا تھا، اس لیتا تھا اور یوں تھا، روٹی کھانے کو نہیں دیتا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بچہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا اس بچے کا خرچہ بن گیا، جیسے ہی بچے کا خرچہ بنا ہے، عدت کا خرچہ بھی آپ لیں، فوراً کہیں اور شادی کریں، اس سے دوسرا نکلوا کے وہاں بھی فوراً عدالت میں کیا کر دیا؟ بولو نا، خلا کا کیس دائر کر دیا۔ جیسے ہی عدالت میں خلا کا کیس دائر کیا، یہاں سے بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی، اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی۔
عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے, عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے, تو کما کتنا رہا ہے, جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو. پھر عورت کی مرضی, آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے, کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا, جعفری نام تھا ان کا, لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, یہ تو ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں شادی نہ کرو. دیندار ہوگی کم از کم فتوا تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بے دین ہوگی کہ جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم. اچھا, میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں, وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے. ابھی میں نے کل کلپ دیکھا, میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو نہیں دیا. ہاں چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ ایک الگ سچویشن ہے, وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے. آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن ہے بہرحال ایسا ہی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک, عورت باؤنڈ ہو گئی ہے, لاک ہو گئی ہے. یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے, وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا, ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے, دین میں گھس رہا ہے, نہ علم نہ نالج, بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے ہیں. محترم نے میرا کلپ چلایا, کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی بات کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں. بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں, آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, خاتون نبی کی خدمت میں آئیں کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے, میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں, آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. یہ طلقھا کے الفاظ ہیں, آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا, یہ مشورہ تھا, یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں, میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں, حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں, طلقھا, صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, عدالت بلائے شوہر کو, بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے, تو آپ دے دو اس کو. اگر وہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے, عدالت نہیں ڈیورس دیتی, عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, شوہر اگر واقعی ظالم ہے, ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی, کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا, پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی, بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں, اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ. اور میں بتا دوں خواتین کو, خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے, ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا, اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے, اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا, مرد کو پتا ہے یار یہ میری ابھی تو پتا ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی, اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتا چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کورٹ اور طلاق لے لے گی, تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو, بولیں گے یار ابھی شادی کی, بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی, تمہارے کیا بھروسہ اس کا.
ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں, بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا, ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا, پیسے پکڑ, میری خواہش پوری کر, دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ان کو لفٹ نہیں کری, علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا. بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا, حوالے دے دینا, ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں. ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں. عربی گرامر کی الف, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا, ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو بڑا رکشا والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے, عوام تو خود بیچاری فارغ ہے, تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں, کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں.